السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج یہاں 19 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب 10 بجے کے قریب میں ادھر سے ویلاگ کرتا ہوں تو موسٹلی ٹیمپریچر 20 سے اب نیچے جائے گا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بادل ہے، لیٹر ان دا ڈے بارش کا بھی امکان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سے علاوہ جنت کیا ہو سکتی ہے۔ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسپائڈر لوگوں کی ٹی پہنی ہوئی ہے۔ بیسیکلی یہ برانڈ تو ضرور ہے اسپائڈر۔ میری کافی ساری ٹیز اور جیکٹس اس مکڑی کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ایک مکڑی کا جالا میں کمرے میں ضرور رکھنا پسند کرتا ہوں۔ اس سے میری بیگم کو تو بڑی کوفت ہوتی ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ ایکچولی اسپرچول لنک جو آپ کا بہترین اسٹیبلش ہو سکتا ہے وہ مکڑی سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو سی سالٹ آپ پور کریں، اسٹاپنگ دا نیگیٹو فورسز آن چاروں کارنرز پہ روم کے، اور دوسرا اگر مکڑی کا ایک جالا ضرور کم از کم ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ وہی مکڑی ہے جس کے جالے نے غار حرا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں سے بچایا۔ دے تھاٹ کہ یار ادھر تو مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں، یہاں کون ہوگا اور کیا ہوگا۔ آتے ہیں اپنے موضوعات کی طرف۔ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ I have achieved what I wanted. 20 years میں نے پبلک سروس اسٹرگل کی۔ 20 years جب میں نے ریزائن 2003 میں کیا تو اس کے بعد سے اب 20 سال، یہ دو منفرد قسم کی اسٹرگلز ہیں۔ ایک 20 سال کی پبلک آفس ہولڈر اور ایک اس میں کتاب میں سارا وہ معاملہ درج ہے، اور یہ جو ہے یہ میرے بہت سارے بلاگز، میرے ویلاگز، یہ بھی کتاب میں ان اے وے مینشنڈ ہے۔ مجھے 8 سال آئے ہوئے یہاں امریکہ ہو گئے ہیں۔ آئی ایم آن ایگزائل، سیلف ایگزائل ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ میں ڈے 1 سے ہی سیلف ایگزائل اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی چوائس سے آ کے یو ڈیسائیڈڈ ٹو لیو آن ایگزائل، صرف اور صرف اس مادر چوت سور آرمی کو تہز نہز کرنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے۔ میں نے جب ریزائن کیا تھا، میک لودھی میرے دوست ہیں، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا وائی، میں نے کہا آئی ہیو سیوڈ مائی، کہتا ہے میں بچر سے آپ کو بچا لیتا۔ I said, I have saved myself for another fight. I do not want to die like a dog. یہی بات میں نے عمران خان سے کہی تھی۔ خیر عمران خان کے کھوپڑے میں باتیں بہت دیر بعد آتی ہیں کہ گانڈے کی طرح آپ باہر چلے جائیں۔ 2 سال پہلے عمران خان RCO کے بعد باہر چلا گیا ہوتا تو عمران خان انقلاب کی صورت میں جناب صاحب آتا، لیکن اتنے کیسز بھگتے، سارا کچھ۔ بہرحال اٹس گڈ ریزسٹنس، گڈ فائٹ۔ آئی ریئلی ایڈمائر ہیم فار دیٹ ریزولوشن، فار کنوکشن۔ اور آج وہ نعرہ میرا پاکستان، میری فوج، میری ٹوئی سے بدل گیا ہے۔ صرف میرا پاکستان، نہ میری فوج ہے یہ، اور اس فوج کا اب میں ماروں گا ٹوا۔ آئی ایم ویری ہیپی کہ میری ڈاکیومنٹری اس وقت ریلیز ہوئی ہے جب کوئی 99% پاکستانیوں کو فوج سے شدید نفرت ہے۔ 99% پاکستانیوں کو فوج سے شدید نفرت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میری ابھی کل ہی ریلیز ہوئی ہے، اس کو پذیرائی اتنی زیادہ اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ پہلے تو وہ ان لسٹڈ تھی، اس پہ کافی ساری ریسٹرکشن یوٹیوب لگا رہا ہے۔ میں نے اپنے مین چینل سے اس لیے نہیں دی کہ میرا چینل ہی ختم نہ کر دیا جائے۔ یہ میرا ایک اور چینل 3 دن پہلے کریٹ کیا، NMC TV انگلش، اب اس پہ یہ لسٹڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ڈاکیومنٹری کی جو بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ زیادہ تر اس میں 2000 تک کی ایویڈنس دی گئی ہے، 1947 سے 2000 تک کی اگینسٹ پاکستان آرمی۔ خاص طور پر سٹارٹ میں جس طرح وزیر اعظم بدلے گئے، 9 وزیر اعظم بدلے گئے، اور نہرو نے کہا تھا میں اتنے پجامے نہیں بدلتا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم بدل گئے ہیں۔ ان کے پیچھے یہ دہشت گرد، ناسور
भोसड़ी फौज थी। फिर अयूब खान के करतूत, ज़ियाउल हक के करतूत, मुशर्रफ के करतूत। कल मुझे एक बंदे ने उसामा अली की वीडियो भेजी। मैं बहुत नफ़रत इन लोगों से करता हूँ जो यूट्यूब पे छाने की कोशिश करते हैं गलत बयानियों से। वो एक बयानियाँ दे रहा था कि पॉलिटिशियंस ही कसूरवार हैं वो कह रहा था कि जनाब ये सारे गंद के कसूरवार जो हैं ये सियासतदान है जनाब साहब, इसने ये नहीं किया। फौज का नाम नहीं ले रहा था। और अब ये सारे रास्ते मेरे ख्याल में उसामा भी फौज पाल रही है, उसामा को भी। इस सादिक मलिक फौज का बहुत बड़ा टाउट, झूठों का आईजी, गलत प्रेडिक्शंस देने वाला हरामजादा कुत्ते का बच्चा कह रहा था कि कल के एक वीलॉग में कि जनाब साहब वो मैंने मुनीरे का हाथ देखा था। मुनीरे को नहीं बताया था कि मैं कोर कमांडर हूँ। मैंने कहा 2 योग राज हैं, ये तो आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप 3 स्टार जनरल हैं, 4 स्टार भी हो जाएंगे। उसने कहा बाकी सब बातें तो आपने ठीक बता दी हैं, 4 स्टार नहीं मैं हो सकता, मैंने पहले रिटायर हो जाना। ये सादिक मलिक ने कहा। इसका मतलब एक रिटायर्ड आदमी को, हरामजादे कुत्ते के बच्चे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया गया। ये इमरान खान का कसी पुना था। मैंने बैरिस्टर अली जफर को कहा कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर, किसी ने नहीं की। इमरान वाज ट्राइंग टू प्लीज हिम। इमरान खान की शुरू से प्लीजिंग की। 2018 में पब्लिक ने खुलकर इमरान खान को वोट दिया, अपना कॉन्फिडेंस इम्पोज किया। इसको बड़ी कोशिश थी, इसको बड़ा शौक था कि नहीं मैं बाजवा के कंधों पे बन के आना है, उठ के आना है। उसने आरटीएस में इसकी सीटें बिठाई और तरीन का जहाज चला और कहा जी बाजवा साहब इमरान खान को ले आए। अब आपने सारा ये भोसड़ापन गंद किया है। फिर उससे सबसे ज्यादा बड़ा गंद आपने ये किया कि आपने एक्सटेंशन दे दी। फिर उसके बाद आपने बाहर चले जाते या स्ट्रेट रिवोल्ट करते। 2.5 साल में अरबों खरबों रुपए का आपने नुकसान किया। मेरी डॉक्यूमेंट्री में जिले शाह का भी दिखाया हुआ है, तस्करा है। बहुत जुल्म हुआ 2.5 साल में, औरतों के साथ, बच्चियों के साथ, लोगों के साथ। जजों के वालिद उठा लिए गए, जजों के वालिदैन उठा लिए गए, सिर्फ इमरान खान की वजह से। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने ये नारा नहीं लगाया मार्च टू GHQ। अब इमरान खान ने जो पिंडी के जलसे का कहा है उससे अब सबकी फटी पड़ी है। ठीक है जी, अब पिंडी के जलसे से इन सब की फटी पड़ी है। डेली इमरान खान ऐसे बयान दे रहा है कि क्योंकि उसको सहारा अब वकीलों से और सुप्रीम कोर्ट से नजर आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा सहारा है। मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ 13 जज, 12 तो कंफर्म्ड, 13 जज काजी के खिलाफ बगावत का ऐलान भी जल्द अज जल्द कर रहे हैं। काजी इस वक्त बिल्कुल हवा में है, सारे गैर कानूनी गैर आईनी काम कर रहा है। अगर ये PTI के 63A बदलने के बाद लोटों के साथ आईनी तरमीम लाए तो मैं समझता हूँ फाइनली उस दिन इनकलाब जरूर आ जाएगा। ना ये वकला मानेंगे, ना ये अवाम मानेंगे, ये सारा धड़न तख्ता हो जाएगा। मुनीरा मिस्त्री सुअर ने एक बात बड़ी अच्छी की है कि वो फौज को इस लेवल पे तनज़्ज़ुली पे ले आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको ख़त्म करना बहुत आसान है, इसकी ताकत को ख़त्म करना बहुत आसान है। इस फौज के बारे में मेरी डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखें। इन कुत्तों ने कैसे इसराइल में असला दिया, कैसे यूक्रेन में असला दिया, बाकायदा मैंने एविडेंस उसमें दी है जनाब साहब। और ये कुत्ती फौज आज लेबनान में मर रहे हैं लोग, फलस्तीन के साथ इतनी ज्यादती हो रही है। सारे मामलात इस गंदी फौज के हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो मैंने बयानियाँ नैब से 2003 में जब मैंने नैब छोड़ी, जो ChatGPT में मेरा इंटरव्यू है कि मुशर्रफ एंड जनरल्स फोर्स मी टू क्लोज केसेस एंड आई रिजाइंड, वो दिन
اس دن فوج کے خلاف کوئی نہیں تھا. میں نے کہا تھا اگر فوج بمقابلہ گانڈا بمقابلہ زرداری ہوتی ہے فوج جیتے گی. 2020 میں نے یہ کہا تھا. لیکن اگر فوج بمقابلہ عمران خان ہوتا ہے فوج ہار جائے گی. یہ بالکل منیر سور نے نہیں سوچا اور اب وہ شکست کے قریب ہے. نہ فرعون کی حکومت رہی، نہ قارون کے خزانے کام آئے، نہ جناب صاحب مونکس بادشاہ رہے، کوئی نہیں رہا. الیگزینڈر دی گریٹ، گینچیز خان، ٹیمرلین سارے مر گئے، فنا ہو گئے. منیرہ سور، منیرہ مستری سور، یہ کتا اس کرسی پہ قتل ہوگا، اس کرسی پہ قتل ہوگا. یہ میری پیشین گوئی آپ نوٹ کر لینا. اسی کا کوئی سبارڈینیٹ منیر سور کو قتل کرے گا. دیکھیں میں 8 سال میں الحمدللہ اپنا بیانیہ زبردست طریقے سے دینے میں امریکہ سے کامیاب ہو گیا، جس کے لیے میں امریکہ کا بہت شکر گزار ہوں. آئی ایم این امریکن سٹیزن آلسو. اوور آل میں امریکہ سے بالکل ناخوش ہوں. اسپیشلی ادھر ڈیپ اسٹیٹ اور ڈیموکریٹس کا رول بہت ہی گندا ہے. جیسے گاجر اور مولیوں کی طرح لبنان میں اسرائیلی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. شرم ہے مسلم ممالک پر جو کچھ نہیں کر رہے. پاکستان کو تو فوج بھیج دینی چاہیے تھی، نیوکلیئر بم چلا دینا چاہیے تھا. لیکن منیرہ مستری سور کافر ہے، منیرہ مستری سور قادیانی ہے. یہ ذاکر نائک پہ لوگوں نے ٹاؤن شروع کر دی، بڑا اس نے امپیکٹ ڈالا ہے. کتے نے بات میرا منہ کھلواتے ہیں کیا ان اسکالرس نے، کتوں نے. ہاں وہ احمد دیدات تھا واز اے گڈ اسکالر جس سے اس نے فالو کیا. یہ آج تک پروف کر رہے ہیں کہ جی اسلام حق سچ ہے. عجیب آدمی ہے. اور یار بات تو روحانیت کی ہو رہی ہے. ایک بندہ وہ امی پہ پھنسا کھڑا ہے، وہ امی تھے امی نہیں تھے، اس پہ جناب صاحب وہ ان پڑھ تھے نہیں تھے، اس پہ لڑائی جنگ ہو رہی ہے. اور بابا وہ ایک بہت بڑی روحانی شخصیت تھے جہاں علم خود اتر کے آتا ہے. مجھے ایک بار ایک بابا جس نے کہا تھا آپ کتاب لکھیں، 2014 میں ملا تھا، اس کو بالکل پڑھا لکھا نہیں، اور میں نے کتاب انگریزی کی دی، اس نے مجھے بتا دیا کہ اس کتاب میں کیا ہے. ان لو نور سے آپ کو علم آ جاتا ہے. آپ باتیں کرتے ہیں، لوگ مٹھی میں کاغذ رکھا ہوتا ہے، کوڑا کاغذ، اس میں پرنٹ آ جاتا ہے لکھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے، اب میں جواب دیتا ہوں کہ جواب کیا اس کا ہوگا. ٹھیک ہے جی، لائک آپ ان کو سوال لکھ کے دے دیں، وہ اپنے اس میں رکھیں گے اور پھر اس کے بعد وہ اس میں جواب آ جائے گا سوال کا. آپ کو پتہ ہی نہیں اس کاسمک ڈینس کا، روحانیت کا، اس علم کا. میں نے جب لوگ کہتے ہیں ویری بریو ڈیلیڈ یہ وہ، بیکاز آئی ہیو اے اسپرچل ایکسلنس. I have a spiritual excellence. I am on heights of spirituality. For me, death doesn't matter. For me, nothing matter. جب یہ میری انگلی کٹی میں ہنس رہا تھا. ڈرائیور جو مجھے لے جا رہا تھا جس کی گاڑی میں کٹی وہ رو رہا تھا. I was laughing کہ کٹ گئی، کوئی نہیں، خون نکل رہا تھا، کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. 10 منٹ بعد اسپتال تھا. آپ اس سٹیج پر آنے کی کوشش کریں. الحمدللہ پاکستانیوں کی فوج کے خلاف نفرت جو ہے 100% ہو گئی ہوئی ہے. مجھے بہت خوشی ہے. میری ڈاکیومنٹری کو زیادہ سے زیادہ پذیرائی دے. عمران خان کو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. آج بھی اس نے تذکرہ کیا یا خان پارٹ 2 ہے. یا خان، اے عمران خان کو نظر چوہان کی تم ڈاکیومنٹری دیکھو، اس نے کیسے فوج کو ننگا کیا. میں کوئی عادل باجا شاجا نلائق آدمی، کوئی 500 یورو اکٹھے کرنے والا، لوگوں کی جیبیں کاٹنے والا نہیں ہوں جناب صاحب. ہم لوگوں نے بڑا اس میں تردد کیا ہے، پڑھائی لکھائی میں، جہاد میں، کروسیڈز میں. ہم کوئی اس طرح کے لولے لپے نہیں ہیں. آج میں خبریں آپ کو بریفلی، کل میں گیا تھا، مجھے میرا جانا ہوا تھا وہاں. تو پہلی خبر ہے کہ اسرائیلی اسٹرائکس ان لیبنان انفلکٹ ہیوی ٹول. کوئی 500 بندے مارے گئے
1600 کے قریب انجرڈ. یہ پرسوں کی خبر تھی. کل رات کی خبر کچھ 2000 کے قریب لوگ لیبنان میں مارے گئے اس جنگ میں. دوسری خبر تھی بین سوٹ آن وہیکل پارٹس فرام چائنا اینڈ رشیا. اب یہ ڈیموکریٹس جو ہیں چائنا کی چیزوں کے خلاف امبارگو لگائیں گے, ڈالر سٹورز بھی بند ہو جائیں گے. اب امریکی بھوکے مریں گے. ٹھیک ہے جی. اور ڈیموکریٹس ننگا ڈانس کریں گے. ٹھیک ہے جی. چین نے ٹوٹل فائنینشیل کنٹرول لے لیا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ جو سیشن کر رہے ہیں اس میں کیا, مجھے وہ بتا رہے تھے جو منتظمین تھے, انہوں نے ویسے یہ تو نہیں بتایا کہ نواز گانڈا کھان ٹھہرا ہوا ہے. انہوں نے کچھ اربوں کا بتایا کہ وہ 7,000 30 ہزار ڈالر کے کمروں میں رہ رہے ہیں, یاشیاں کر رہے ہیں. اور ادھر لبنان جل رہا ہے. وہ یونائٹڈ نیشن کے سیشن میں رنڈی بازی کے لیے خواجہ آصف ایلس ان دا ونڈر لینڈ ہیں جی, نیو یارک میں ایسے پھر رہا تھا ایلس ان دا ونڈر لینڈ. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ایک خبر ہے کہ نو مور پینسلز نو مور بکس ان ایریزونا کی حکومت نے کوئی پینسل کتابوں کا خرچہ ہوتا تھا وہ بند کر دی ہے. اب یہ سلسلہ سارا ہی تباہ و برباد آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جا رہا ہے. یہ سارے معاملات گند ہو گئے ہیں. میں کل آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ٹارگٹ پہ میرا جانا ہوا, انہوں نے بتایا یہ ٹارگٹ پہ ہوتا تھا یہ سارا جناب اپنا وہ کاؤنٹر سیلف چیکنگ تھی. وہ لوگوں نے کاؤنٹر بدل کے وہ سستے کا کاؤنٹر لگا کے ادھر چیکنگ کر لینی. وہ انہوں نے اسکیم پکڑے. اور اب بھائی بندہ رکھیں, بندے کو نہیں رکھ رہے تھے جو کہ دیکھے کہ واقعی یہ پیپر ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اب وہ چوری چکاری سارا مشین تو بندے سے بھی زیادہ جلدی انجینئر اور دھوکہ دیا جا سکتا ہے. تو اب کملی ہیرس جو ہے ول میک شور کہ تعلیم بھی ختم ہو جائے. پھر نیو یارک ٹائمز نے بھی ہنڈریڈز آر کلڈ ان لیبنان اینڈ اٹیکس بائی حزب اللہ, اور اس میں ڈیڈ لائن ڈے سنس 2006 آن ایز سویلینز فلی اسٹرائک, ڈیڈلیسٹ ڈے سنس 2006. 2006 کے بعد نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ ڈیڈلیسٹ دن تھا جس میں سب سے زیادہ اموات ہوئی. لوگ لیبنان خالی کر کے دوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد انکوائری آف این وائی میئر سیٹ ٹو انوالو 6 کنٹریز. یہ جو این وائی کا میئر ہے ایڈمز کالیا 6 ملکوں کے ساتھ کرپشن کا بے تاج بادشاہ ڈیموکریٹ, یہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم آپ کو یہ سارے زندہ کھا جائیں گے. آپ کو ڈیموکریٹس آ گئے, کملی ہیرس آ گئی, 40 کروڑ امریکنوں کو زندہ کھا جائے گی. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں سے سٹارٹ کرے گی. پھر جی دا مینوفیکچرنگ بوم دیٹ ازنٹ, مینوفیکچرنگ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, اور یو ایس انڈسٹری آؤٹ پٹ ہیز بین فلیٹ فار 2 years ڈسپائٹ ہیوج سبسڈیز. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں پچھلے 2 سال سے سبسڈیز دینے کے باوجود پچھلے 2 سال سے ایکسپورٹس فلیٹ ہیں. they did not increase. امریکہ کا بہت برا زوال آ رہا ہے. اگر گورے اکٹھے ہوئے ٹرمپ کو لے آئے تو امریکہ شاید اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گئے. اگر ٹرمپ نہ آیا تو امریکہ ٹوٹ جائے گا, اسٹیٹس الگ ہو جائیں گی, سول وار ہو جائے گی, اور گورے جو ہے اپنی اسٹیٹس میں نان گوروں کو اٹھا کے باہر ماریں گے. امریکہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے. نومبر 4 کو اس چیز کا فیصلہ ہونا ہے, اور جو یو ایس سٹیزنز ہیں ان کے لیے یہ نادر موقع ہے کہ ٹرمپ کو ووٹ دے کر امریکہ کو بچا لیں, وگرنہ اگر ہیرس آ گئی اٹس آل اوور فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور سب دوڑتے پھریں گے. جس طرح آج لبنان سے لوگ دوڑ رہے ہیں اس طرح پھر لوگ امریکہ سے دوڑیں گے.
مجھے قوی امید ہے کہ عمران خان نے فوج کے ساتھ مقابلے میں جنگ کو جس جگہ عمران خان لے آیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے رزلٹ اگلے مہینے آ جائیں گے۔ عمران خان سرٹنلی یہ مقابلہ جیت جائے گا۔ اسامہ علی یہ نہیں کہہ رہا تھا عمران جیت جائے گا، بس فوج بہت اچھی ہے، سیاستدان بہت گندے ہیں۔ فوج سے جان چھڑانے کا یہ طریقہ ہے۔ میری کتاب ضرور پڑھیں، موقع آئے میرے ویلاگ دیکھیں، میرے بلاگز گوگل کر کے دیکھیں، اور اب میری ڈاکیومنٹری @NMC TV انگلش۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے